بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ منظور، آپ سب کو خوش آمدید ہے میرے عربک یو جی سی نیٹ مینٹور کے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج کی ہماری جو موضوع گفتگو ہے وہ یونٹ نمبر 1 سے عصر عباسی کے شعراء کے متعلق گفتگو ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ یہ موضوع آپ کے سب کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ کے لیے یہ موضوع فائدہ مند ہو رہے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کے لیے اچھی ہے تو آپ کومنٹ میں ضرور کہیں کہ یہ ویڈیو ہمیں کیسی لگی اور ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ عصر عباسی کے شعراء ابو تمام، بوہتری اور متنبی کے متعلق جو موضوع گفتگو ہوگی۔ اب سب سے پہلے ہم آج کے جو موضوع ہے وہ ابو تمام پہ ہے۔ ابو تمام سب سے پہلے اس کا پورا نام حبیب بن اوس الطائی ہے۔ اس کی پیدائش 188 ہجری مطابق 803 عیسوی دمشق جاسب میں ہوئی ہے اور ان کی وفات 231 ہجری موافق عراق میں ہوئی اور 845 عیسوی میں ہوئی۔ ابو تمام کی وفات جو ہوئی ہے وہ ایام رشید کے زمانے میں ہوئی، یعنی جو خلیفہ ہارون رشید تھے اس کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ابو تمام قبیلہ طائی سے تعلق رکھتے تھے اور ابو تمام نے 14,000 قصیدے بحر رجز میں یاد کیے تھے۔ ابو تمام کو 14,000 قصائد بحر رجز کے اندر یاد تھے۔ اس کے علاوہ ان کو مقطعات بھی یاد کیے تھے۔ مقطعات اروا بن ورد کے 5 مقطعات کیے تھے جس کے اندر 7 یا 5 بیت تھے۔ ان کا ترجمہ ابو تمام نے الحماسہ میں کیا ہے۔ بحر رجز کس کو کہتے ہیں؟ یعنی عربی شاعری کی سب سے پہلی شاعری بحر رجز کے اندر شروع ہوئی تھی۔ بحر رجز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عبارت کم ہوتی ہے، اس کو گا کر پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، اس کے الفاظ آسان ہوتے ہیں، اس میں کم الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ بحر رجز میں شعر پڑھنے والے شاعر کو حمار الشاعر کہا جاتا ہے۔ یہ عربی شاعری کی ایک بحر ہے۔ ایسی شاعری جو بحر رجز میں ہو اس کو ارجوزہ کہتے ہیں۔ بحر رجز کے شاعر کو راجز کہتے ہیں۔ ابو تمام نظم بدی میں مشہور تھے۔ ابو تمام کی کتابیں کتاب فحول الشعراء، کتاب دیوان الحماسہ، مختبار اشعار القبائل، نقائص جریر و اختل ہے۔ ابو تمام کا قصیدہ سینیہ تھا جو متصم باللہ کے سامنے پڑا تھا، جس کا مطلع یہ ہے، وہ مطلع یہ ہے ما فی وقوفک ساعة من بعث تقضى ذماع اربع ادراسی۔ ابو تمام طبقہ ثانی معلدین کے امام تھے۔ معلدین ان شاعروں کو کہا جاتا ہے یعنی جو یا تو یہودی ہوتے تھے یا عیسائی ہوتے تھے، لیکن جب وہ اسلام کے اندر داخل ہوتے اس کے بعد وہ عربی شاعری کرتے تھے، یعنی عجمی ہو کر بھی عربی شاعری کرتے تھے، اس لیے ان کو معلدین کہا جاتا ہے۔ ابو تمام نے دیوان الحماسہ، مختار الادب کو 10 ابواب پر مرتب کیا ہے۔ نمبر 1 الحماسہ، المرصعی، النسیب، الادب، الہجا، الصفات، الملح، مذمۃ النساء وغیرہ وغیرہ۔ ابو تمام کو شاعر المدح کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 60 لوگوں کی مدح کی تھی۔ ابو تمام نے مصر میں ایشاش بن لحیہ کی مدح کی تھی۔ اس کے بعد ابا مغیث کی
کی تھی اور آخر میں معتصم کی مدح کی تھی۔ قال محمد بن عبد الملک یا ابو تمام ابنک لتحلی شعرک، ابو تمام کو احد امیر البیان سمجھا جاتا تھا، یعنی اس کا باپ ایک بادشاہ تھا اور اس کو شہزادہ سمجھا جاتا تھا۔ ما اشتہر انتجاء ابی تمام، یعنی ابو تمام کس چیز کے اندر زیادہ مشہور تھا؟ اشتہر انتجاء کتاب الحماسہ، کتاب الحماسہ کے اندر یہ بہت زیادہ مشہور تھا۔ کتاب فحول الشعراء، ابو تمام نے اس کتاب کے اندر جو بڑے بڑے چوٹی کے شعراء تھے ان کی حالات زندگی کو اس کے اندر بیان کیا ہے۔ حماسہ، حماسے سے مراد لڑائی جھگڑے، یعنی شاعر الحماسہ ہوا شاعر متعلق بالحرب، یعنی شاعر الشعر جو شاعری حماسہ کی ہوتی ہے وہ جنگ کے متعلق کی شاعری کو حماسہ کہتے ہیں۔ حماسہ جو جنگ کے اندر بڑے بڑے بہادر ہیرو یا سپاہی مارے جاتے ہیں، ان کی موت پر جو مرثیہ گوئی کی جاتی ہے اس کو شاعر الحماسہ کہتے ہیں۔ حماسہ کے اندر 5 چیزیں پائی جاتی ہے: فی مجال الفخر، الرثا، الحجا، الغزل، الحجا الجہاد۔ حماسہ کی خصوصیت وغیرہ وغیرہ یہ سب ہیں۔ دوسرا موضوع ہے بوہتری۔ بوہتری کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ 206 ہجری منبجہ دمشق میں ہوئی ہے اور ان کی وفات وہ منبح دمشق میں ہوئی ہے۔ اس کا پورا نام ابو ولید بن عبید اللہ الطائی تھا، اس کی کنیت ابو عبادہ تھی اور لقب بوہتری تھا۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ قصیر القامہ یعنی چھوٹے قد والا تھا، اس لیے اس کو بوہتری کہا جاتا تھا۔ بوہتری قبیلہ طائی سے تعلق رکھتا تھا۔ بوہتری کی پیدائش منبجہ دمشق میں 206 ہجری میں ہوئی اور 284 ہجری منبح میں اس کی وفات ہو گئی۔ بوہتری اشتہر فی وصف، یعنی بوہتری جو تھا وہ وصف میں زیادہ مشہور تھے۔ بوہتری کی شاعری کو سونے کی زنجیر کا نام دیا جاتا ہے، سلاسل من ذہب۔ بوہتری کی شاعری کا انداز بیان مذہب امراء القیس کی شاعری سے ملتا تھا۔ ان کی کتابیں کتاب الحماسہ ہے، کتاب معانی الشعر ہے اور دیوان الشعر ہے۔ بوہتری نے کتاب الحماسہ کو 174 ابواب پر مرتب کیا تھا۔ بوہتری نے خلیفہ متوکل کے سب سے پہلے مدح کی تھی اور 15 سال کے ساتھ رہے تھے۔ بوہتری کی اکثر جو شاعری ہے وہ یا تو محلوں پر ہوا کرتی تھی یا تالابوں پر ہوا کرتی تھی، اور اس کی شاعری کا جو مطلع ہے وہ ہے تنصب فیہا وفود الماء معجلۃ کالخیل خارجۃ من حبل مجریہا کأنما الفضة البیضاء ساعلۃ من سبائک تجری فی مجاریہا۔ بوہتری نے مستعین کی ہجا کی تھی۔ قال ابو تمام انت واللہ یا بنی امیر الشعراء غدا بعدی۔ ابو تمام کا یہ قول بوہتری کے متعلق کہا ہے۔ بوہتری کو عصر عباسی میں شعراء العرب کہا جاتا تھا۔ متنبی، ابو تمام اور بوہتری عصر عباسی کے 3 بڑے شاعروں میں سے مانے جاتے تھے۔ بوہتری کے استاد ابو تمام تھے۔ بوہتری ابو تمام سے بہتر شعر کہتے تھے۔ بوہتری ادب اور شاعری کے امام مانے جاتے تھے۔ بوہتری من ابن الطائی و ام شیبانیہ، یعنی بوہتری کا جو باپ تھا وہ طائی تھا اور اس کی ماں تھی وہ شیبانیہ تھی۔ بوہتری کی کتاب الحماسہ میں انہوں نے 1454 قطعہ جمع کیے تھے، جس میں 520 شاعروں کے قصیدوں کو جمع کیا ہے۔ قطعہ قصیدے کا ہی ایک جز ہوتا ہے۔ بوہتری کو عصر عباسی میں ادب اور شاعری کا امام مانا جاتا تھا۔ دیوان الشعر کو ابو بکر سولی نے جمع کیا تھا۔
ان کا قصیدہ قصیدۃ البرقاء ہے جو بحر بسیط میں تھا۔